دعا قربانی کے جانور کو ذبح کرتے یا عام دنوں میں جانور کو ذبح کرتے وقت دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ چنانچہ جب قربانی کا جانور ہو تو قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائے تو پہلے یہ آیت پڑھ لینا اس شخص کے لیے جو ذبح کرنے والا ہے، اس شخص کے لیے یہ دعا کا پڑھنا بہت ہی بہتر اور افضل ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 8 ہے یہ۔ اسی طریقے سے ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا اگر یاد ہو تو انسان کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی جہاں سورہ انعام ختم ہوتی ہے اسی کے بالکل قریب ہی جو ہے یہ آیت، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آیت نمبر، بہرحال تو یہ جو ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 8 کے اندر، اس سورہ انعام پارہ نمبر 8 کے اندر سورہ اعراف سے ایک صفحہ پہلے جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھے، اللہم منکا ولکا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرے۔ یہ تو اگر اوپر کی دعا یاد نہ بھی ہو تو صرف اور صرف بسم اللہ کہہ دے، بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف بسم اللہ کہہ دے تبھی جو ہے ذبح ہو جائے گا۔ اگر اللہ اکبر اس کو یاد نہیں، صرف بسم اللہ کہتا ہے تو بھی، لیکن یہ پورا کہنا، یہ فذکر اسم اللہ علیہا ثواف کے تحت جو ہے یہ پوری دعا جو حدیث شریف سے ثابت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر کے پھر جانور کے گردن پر چھری چلانی چاہیے۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبی کا محمد و خلیلی کا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو منی کی جگہ یہ کہنا چاہیے من فلاں، یعنی میں فلاں شخص، اس جگہ جو ہے اس شخص کا نام لے، اور فلاں کی جگہ جو ہے یعنی اس شخص کا نام لے کر کے پھر جو ہے ذبح کرنا چاہیے۔ چنانچہ تفصیلی بحث جو ہے کیا نام ہے بدائع الثناء میں اس طریقے سے، ومنها ان يكون الذابح مستقبل القبلہ والذبیحہ موجہہ الی القبلہ، بدائع الثناء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60، قبیلہ فصل اما بیان ما یحرم اکلہ، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288، جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 170، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ آگے بدائع الثناء مزید ہے، ویستحب ان یجرد التسمیہ عن الدعاء فلا یخلط معہا، یہ بدائع الثناء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80، اما الذی یرجع الی من علیہ التضحیہ فصل اما بیان ما یستحب قبل التضحیہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم کبش اقرنین، اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل سے نقل کیے گئے ہیں۔ پھر آگے ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پوری جو ہے تفصیل ابو داؤد کی دوسری جلد صفحہ نمبر 30، باب ما یستحب من الضحایا، جو مکتبہ حقانیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 129، باب فی الاضحیہ، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، بدائع الثناء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80، اما الذی یرجع الی الاضحیہ، جو HM سعید کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ آگے مزید جو ہے مشکات کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبشین اقرنین لیطعا فی سوادی ویبرک فی سوادی، اس طریقے کے الفاظ جو ہے مشکات صفحہ نمبر 127، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، بدائع الثناء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80، جو HM سعید کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ بدائع میں مزید ہے بسم اللہ اللہم منکا ولکا بسم اللہ واللہ اکبر، بدائع الثناء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 169 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی دال، عنوان ہے دعا، صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 74 پر جو ہے اس کو تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔